آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی سائفر کیس میں ضمانت کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ مزید جانتے ہیں ٹون نیوز کے نمائندے عمر مہتاب بڑھنی سے۔ جی عمر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین کی جانب سے چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی ضمانت کی درخواستوں پر فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا گیا ہے، اور اس فیصلے کے تحت عدالت کی جانب سے چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی ضمانت کی درخواستیں مسترد کر دی گئی ہیں۔ عدالت کی جانب سے اس سے قبل فیصلہ دلائل مکمل ہونے کے بعد محفوظ کیا گیا تھا، جو کہ اب سناتے ہوئے چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی سائفر کیس میں ضمانت کی درخواستیں مسترد کر دی گئی ہیں۔ آج ایک طویل سماعت ہوئی جس پر دونوں جانب سے دلائل دیے گئے۔ سب سے پہلے سلمان صفدر جو کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل ہیں، ان کی جانب سے جو ہے اس کیس میں دلائل دیے گئے اور انہوں نے بھی چیئرمین پی ٹی آئی کی ضمانت منظور کرنے کی استدعا کی۔ اس کے بعد شاہ محمود قریشی کے وکلاء جو تھے ان کی جانب سے بھی دلائل دیے گئے اور انہوں نے شاہ محمود قریشی کی ضمانت کی درخواست منظور کرنے کی استدعا کی۔ تاہم عدالت نے دونوں جانب سے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا تھا، جو کہ اب سناتے ہوئے عدالت کی جانب سے دونوں ملزمان کی ضمانت کی درخواستیں جو ہیں وہ مسترد کر دی گئی ہیں۔ جی اچھا عمر، یہ بھی بتائیے گا پی ٹی آئی چیئرمین اور شاہ محمود قریشی کے وکلاء کا کوئی موقف سامنے آیا ہے؟ جی دیکھیں، فیصلے کے بعد تو ابھی تک کوئی موقف سامنے نہیں آیا، کیونکہ ابھی چند ہی لمحے پہلے یہ فیصلہ جو ہے وہ عدالت کی جانب سے سنایا گیا ہے، اور اب عین ممکن ہے کہ پی ٹی آئی کی جو لیگل ٹیم ہے وہ اس فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کرے اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی جائے جس میں خصوصی عدالت کا فیصلہ جو ہے وہ چیلنج کیا جائے۔ تاہم ابھی تک جو تحریک انصاف کے جو لیگل ٹیم ہے اس کی طرف سے کوئی باضابطہ موقف جو ہے وہ ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے۔ ابھی چند ہی لمحے پہلے یہ شارٹ آرڈر اوپن کورٹ میں سنایا گیا ہے۔ اس کے بعد جب یہ تحریری فیصلہ آئے گا اور وہ وکلاء کو ملے گا، اس کے بعد پھر وہ اس پہ قانونی چارہ جوئی کریں گے، اس پہ جو ہے مشورہ کریں گے اور اس کے بعد آئندہ کا لائحہ عمل بتائیں گے۔ جی اچھا عمر، یہ بھی بتائیے گا کہ تحریری فیصلہ کب تک جاری ہونے کا امکان ہے؟ دیکھیں، تحریری فیصلہ جو ہے وہ بھی آج ہی جاری ہونے کا امکان ہے، تاہم یہ سائفر کیس جو ہے یہ اس کی تمام جو پروسیڈنگز ہوتی ہیں وہ ان کیمرہ ہوتی ہیں، لیکن آج خصوصی طور پر ہماری ہی درخواست پر جو ہے عدالت کی جانب سے یہ اجازت دی گئی تھی کہ میڈیا نمائندگان جو ہیں وہ کمرہ عدالت میں آ کے ضمانت کی درخواست پر دلائل جو ہے وہ سن سکتے ہیں، لیکن جو تحریری فیصلہ ہے وہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے انڈر ہی آئے گا۔ وہ ایک عدالتی دستاویز ہے، وہ ہمیں تو جاری نہیں کیا جائے گا، لیکن وکلاء جو ہیں وہ اس کو حاصل کریں گے، جس کے بعد اس پر وہ مزید قانونی چارہ جوئی کریں گے اور آئندہ کا لائحہ عمل جو ہے وہ طے کریں گے۔ یہی کہا جا رہا ہے کہ کچھ دیر بعد تحریری فیصلہ بھی تیار کر لیا جائے گا۔ اس سے قبل جو شارٹ آرڈر تھا وہ عدالت کی جانب سے لکھوایا گیا اور اب تحریری فیصلہ جو ہے وہ جاری کیا جائے گا، جس میں تمام جو دلائل ہیں اور جو ریزننگ ہے عدالت کی وہ اس میں شامل ہوگی۔ جی بہت شکریہ عمر مہتاب بڑھنی، اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی سائفر کیس میں ضمانت کی درخواستیں مسترد کر دی ہیں۔ سائفر کیس میں پی ٹی آئی رہنما اسد عمر کی ضمانت منظور کر لی گئی۔